بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں ایک محاورہ ہے ٹوپی پہنانے کا محاورہ ہے۔ اردو میں تو کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں کو یہ اردو کا محاورہ ہے بھائی، ممکن ہے کوئی کہے مولانا ممبر پہ کیا بات ہے، تو یہ تو اردو میں تو ٹوپی پہنانے والا یعنی بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اور مولا فرما رہے ہیں کہ جو زمانے کا عالم نہیں ہوتا اسے زمانہ کپڑے پہناتا ہے۔ کیا مطلب؟ لباس یعنی دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ مہنگے کپڑے پہنے میں کوئی ہمیں نظر آئے تو ہمیں بڑا لگتا ہے، کالر ادڑے میں ہو تو ہم سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، کسی نے اگر کلف کے کپڑے پہنے میں ہو تو ہمیں امیر نظر آتا ہے، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو تو ہم اس کو صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے۔ تو پھر دھوکہ کیا دے رہا ہے ہمیں؟ لباس دھوکہ دے رہا ہے، لباس یعنی دھوکہ۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا کہ دادی اماں، نانی اماں، تائی اماں نہالچے بناتی ہیں، پوتڑے بناتی ہیں، اور پہلا تحفہ دنیا کا دھوکہ۔ انسان کو صلوات پڑھنا محمد والے، انسان کو دنیا میں پہلا تحفہ دھوکہ ملتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر۔ اور ہم بھی جو رنگ برنگے اور طرح طرح کے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں تو اس کا پہلا کام، پہلا اٹیک ان کپڑوں کا دھوکہ ہے۔ تو مولا فرمائے جو زمانے کا عالم ہوتا ہے اسے زمانہ کپڑے نہیں پہناتا۔ لا یحجم علیہ اللوابس، لباس، اس کے اوپر لباس حملے نہیں کرتے، اسے لباس۔ مولا علی کا جملہ بھی نہج البلاغہ سنے، مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ میں اپنے بچوں جوانوں سے جو میرے حصے میں آئے ہیں الحمدللہ، میری قسمت اچھی ہے کہ میں ان ادنا سے ذاکروں میں ہوں کہ جن کو جوان زیادہ سنتا ہے، اور جو بزرگ میرے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی ولایت علی سے جوان ہیں، تو بوڑھا تو کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ تو ان جوانوں سے گزارش کروں گا خبردار کبھی بھی زمانے سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اور ہم تو ویسے ہی ولید اور مروان جیسے لوگوں کے دشمن ہیں، ہمارے تو تبرہ کا حصہ ہے مروان، ہمارے تو تبرہ کا حصہ ہے ولید، ہمارا تو تبرہ کا حصہ ہے یزید، صحیح ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ولید وہ شخص ہے کہ جس نے سنی سنائی بات نبی کو پہنچائی، اور قرآن سورہ حجرات میں آیت آ گئی کہ جو سنی سنائی بات آگے بڑھائے وہ منافق ہوا کرتا ہے، فاسق ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی بات کی، جب تک اسی انسان سے تصدیق نہ کر لی جائے تو اس بات کو، اور خاص طور پہ بات اگر فساد پھیلانے والی ہو، بات اگر اختلاف ڈالنے والی ہو، انتشار پھیلانے والی ہو، تو اسے تو ویسے ہی وہی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ بعض ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو اپنے ہی خلاف آنے والا میسج آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اسے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اور کیا انہیں پریشان کرے گا، یہ خود پریشان ہے۔ تو یہ جو زمانے کی جو رنگینیاں ہیں اور نئے رنگیاں ہیں، زمانے کے جو لباس ہیں، ان سے بچنا ایک مومن کی علامت ہے۔ فرما رہے ہیں زمانہ دو دن کا ہے، الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم علیک، ایک دن تیرے حق میں رہے گا، تیرے خلاف رہے گا، یوم لک، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، میں اور آپ حالات کی تبدیلی سے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کے مالک زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر اپنے حق میں حالات کو موڑ لینا یہ ہنر ہے اہل بیت۔ اور جتنے بھی حالات خراب ہوں، جتنی بھی پریشانیاں بڑھ جائیں، انہی میں سے رستہ نکالیں گے۔ تو یہ ہے ہنر کسی بھی اہل بیت کے چلنے والے کا، اس کا مثبت پہلو نکالنا ہے اور اس کے اندر سے رستہ اپنی ترقی کا نکالنا ہے۔ جی پابندی تھی حدیث بیان کرنے پر 80 سال تک 4 آدمیوں میں کھڑے ہو کر کوئی حدیث نہیں سنا سکتا تھا، نبی کی رحلت کے بعد سے لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں 500 حدیثیں تو ایک بہت مشہور اور ایک بہت بڑے نام نے چلائی، جسے
تاریخ الخلفاء میں اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حدیثیں جلائی جاتی تھی نبی کی رحمت کی بات کی. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو حدیث کے نام پر ادارے بنتے ہیں وہ یہ بھی تو کبھی بتائیں کہ حدیث کے ساتھ ہوا کیا ہے. حدیث پر پابندی تھی. امام نسائی کو حدیث بیان کرنے پہ تو کوڑے مارے, 6 دن زندہ رہے, زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے. اتنا بڑا نام امام نسائی کا, حدیث بولنے پر مار دیا گیا انہیں. حدیث پر پابندی تھی اور حدیث کوئی کہہ نہیں سکتا تھا, کوئی سنا نہیں سکتا تھا. زمانہ ائمہ کا ہے, ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں جو زمانے سے معروف ہو جائیں. ہم تو انہیں مانتے ہیں جو زمانے کے امام ہیں. جو زمانے کے آگے چلتا ہو, زمانہ اسے اپنے پیچھے نہیں چلا سکتا. یہ امام زمانہ ہے, زمانے کے آگے چلنے والے ہیں. لہذا سب سے زیادہ ائمہ کی زندگیوں میں غلاموں اور کنیزوں کی تعداد اگر آپ کو ملے گی نا, وہ اسی دور میں ائمہ اہل بیت نے اسی دور میں غلام زیادہ خریدے, کنیزیں زیادہ خریدی. 80 کنیزیں تھیں امام سجاد کی, 45 غلام تھے امام سجاد کے, اور کپڑے اپنے امام خود طے کرتے تھے اور اپنے بستر کو خود کھولتے تھے اور لپیٹتے تھے, اپنے کام کو خود انجام دیتے تھے. یہ 80 غلام کی کنیزیں, یہ غلام یہ کیا کرتے تھے؟ امام نے پیغام دیا کہ ہم نے اپنی خدمت کے لیے انہیں نہیں خریدا, بلکہ زمانے نے یہ کہہ دیا تھا کہ حدیث بیان نہیں ہو سکتی تو ہم نے غلام اور کنیز خرید کے گھر میں رکھا. انہیں حدیث سکھا کے محدث بنایا اور بہانے پہ آزاد کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, ہونا یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو, زمانہ کیسا بھی ہو, متاثر نہیں ہونا اس سے, گھبرانا نہیں ہو اس سے. وقت 6 دن لگتے ہیں مگر فیصلہ ہمارے یہ حق میں ہوتا ہے. وہ جو پہلے دن بے چین تھے کہ جی کیوں نہیں ہو رہا, جو تیسرے دن بے چین تھے, تو وہ آہستہ آہستہ معاملات خود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہماری طرف سے پابندی یہ ہونی چاہیے کہ ہم استقامت دکھائیں, حوصلہ دکھائیں, ہمت دکھائیں, بدگمانیوں سے گریز کریں اور سنی سنائی بات سے پرہیز کریں آگے بڑھانے سے, اور اعتبار کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ فضا کو آگے لے کے چلیں. تو اس عظیم دسترخوان معرفت جو میں نے آیت تلاوت کی, اس کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ بہت جلد تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. کتنی سیدھی اور سادی اور سامنے کی بات ہے. مجھ سے عزاداری نہیں ہے. تھوڑا گردن ہلا دیجیے, بات جا رہی ہے تھوڑا. مجھ سے مسجدیں نہیں چل رہی, میرے دم سے ماتم نہیں ہو رہا, میرے زور سے انجمن نہیں چل رہی. میں ہوں جو ادارے سے ہوں. میری عزت ہے تو عزاداری سے ہے. عزاداری کی عزت میں میری وجہ سے اضافہ نہیں ہے. میں اگر اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی معاذ اللہ عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا. میں سرکار کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو نبی کی نبوت میں اضافہ نہیں ہو رہا. مولا علی کا اگر دم بھرتا ہوں تو علی کی ولایت میں میری وجہ سے اضافہ نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میری عزت بڑھتی جا رہی ہے. ہم اگر اداروں سے, امام بارگاہوں سے, عزاخانوں سے, امام باڑوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری عزت ہے, امام بارگاہ کی عزت نہیں بڑھ رہی. اور اگر میں چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ذرا نکال دیں معاشرے کے چودھری اپنے دماغ سے حناس. اچھا, 2-4 نہیں بابا بلائے, کچھ طرح پریشانی ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. نکال دیں اپنے دماغ سے وہ افراد کے میں نہیں ہوا تو کیا ہوگا اور ہم نہیں ہوئے تو کیا ہوا. کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ قبروں میں چلے گئے. ایسے ایسے لوگ کہ جن کے مرنے کا سوچتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ مر گئے, مرے بھی انہیں 8ویں برسی ہو رہی ہے اور ان کے سال بھر کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور شاید اچھا ہی ہو گیا. بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ متوکل شراب کے نشے میں دھت اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے امام علی نقی کو گرفتار کرنے. امام کو اسیر کر کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا اور اس کیفیت میں امام سے کہنے لگا شعر سناؤ. جی نشہ اتارا امام نے اس کا. کہنے لگا شعر سناؤ. میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی ایک نظم سنانا شروع کی جو اسی وقت بولتے جا رہے تھے اور شعر ہوتا جا رہا تھا. اس کے مصروں میں پہلا مصرع باتو خلل الجبال تعرفهم, کتنے بادشاہ تھے
جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ محل بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے کہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، اور آج وہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ ہاتھ میں اس کے جام تھا، ایک مرتبہ کانپنے لگا، وہ جام چھوٹا، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، سارا نشہ اتر گیا۔ کیسے لوگ، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔